بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن هذا عرفت أن الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بس اچھا جی، سوال و جواب کے بعد اور لفظ عیسیٰ غوجی کی تحقیق کے بعد مسئلہ یہ چلا تھا کہ دلالت کا لغوی معنی راہ نمودن اور دلالت کا اصطلاحی معنی منطقیوں کے نزدیک دلالت کی تعریف کیا ہے؟ ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آئے اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم. پہلی شے کو دال کہتے ہیں، دوسری کو مدلول کہتے ہیں. شارح صاحب علامہ کیا نام ہے؟ حسام الدین. یار علامہ حسام الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے دو مسئلے سمجھ آ گئے. یہاں سے ایک وقضا گوں آ رہے ہیں. قانون ہے کہ جب مبدے کا معنی سمجھ آ جائے تو مشتقات کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. قانون ہے کہ جب مبدا مصدر کا مبدے کا معنی سمجھ آ جائے تو مشتقات کا معنی آ جاتا ہے. تو دلالت کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا. یہاں سے دلیل کا معنی، دال کا معنی، مدلول کا معنی سمجھ آ گیا. لفظی نہ اصطلاحی معنی. یہاں سے دلیل، دال اور مدلول تینوں کا اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا. لفظی معنی تو ہے نا، دلیل دال دونوں کا معنی رہنمائی کرنے والا، مدلول رہنمائی کیا ہوا. لیکن اصطلاحی معنی کہ دلالت کی تعریف سے ہمیں دال، دلیل، مدلول تینوں کی تعریف سمجھ آ گئی. تینوں کی وہ کیا ہے؟ سنیے، دھیان کریں کہ دلیل وہ شے ہوتی ہے جس کے علم سے شے آخر کا علم لازم آ جائے. دال وہ شے ہوتی ہے جس کے علم سے شے آخر کا علم لازم آ جائے. ہاں جی، شارح صاحب فرماتے ہیں کہ دلالت کی تعریف سے آخنا تین اور چیزوں کی تعریف سمجھ آ گئی. کس کی؟ دلیل کی، دال کی اور مدلول کی. جی، دلیل کی تعریف یہ ہے کہ ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم. جی، اور دال دونوں کی تعریف کر دینا. اور دال وہ شے ہوتی ہے کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے. سمجھ آئیے؟ تو دلیل کا جب علم آتا ہے تو نتیجے کا علم آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. العالم متغیر، کل متغیر حادث. جب اس کا علم آ گیا تو العالم حادث کا علم لازم آیا کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ العالم متغیر، کل متغیر حادث. دلیل ہے نا یار، اور کی شے ہے؟ کمال والی گل کوئی پہلی بار پڑھتا پیا جی. گل سمجھیا؟ اور دلیل بھی ہے اور یہ دال بھی ہے جی. دال ذرا عام ہوتا ہے، خواہ مفرد ہو خواہ مرکب ہو. دلیل ذرا خاص ہے جو صغرے کبرے کا مجموعہ ہو جی. گل سمجھتے پے ہو؟ اے شاباش. ہاں بھائی، تو یہاں دلالت کی تعریف سے دلیل کی تعریف بھی سمجھ آ گئی، دال کی تعریف بھی سمجھ آ گئی، مدلول کی تعریف بھی سمجھ آ گئی. کرن تعریف. دلیل کی تعریف یہ ہے کہ ہونا کیا ہے؟ بے وقوف. دلیل وہ شے ہوتی ہے. ہونا تو مصدر کا معنی ہوتا ہے، ہونے کا کوئی لگ دیا. الدلیل هو الذی، دلیل وہ شے ہوتی ہے جس کے علم سے شے آخر کا علم لازم آ جائے، یعنی جس کے علم سے نتیجے کا علم لازم آ جائے. دال وہ شے ہوتی ہے یا ہوتا ہے جس کے علم سے شے آخر کا لازم آ جائے. تیرا نام دال ہے، تو اس کا مدلول ہے. پوری دلیل دال ہے، نتیجہ اس کا مدلول ہے. گل سمجھیا؟ لفظ پھٹی
یہ دال ہے، اس کا معنی اس کا مدلول ہے جی، اگر سمجھی کہ نہیں؟ چلو جی، پس من ہاذا، پس اس سے، کس سے؟ کہ جب دلالت کا معنی سمجھ آ گیا، پس اس سے پہچان لی تو نے یہ بات کہ دلیل وہ ہوتی ہے کہ لازم آ جائے من العلم بھی، اس کے علم سے، علم شے آخر کا جی، اس سے یہ بات دلیل وہ شے ہوتی ہے، لازم آ جاتا ہے اس کے علم سے، بہی با زیادہ ہی معنی اس کے، العلم معنی علم، من معنی سے، علم سے، علم شے آخر کا، علم آخر کا آگے بھائی۔ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمَدْلُولَ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ آخَرَ الْعِلْمُ بِهِ۔ بس شارح صاحب کہتے ہیں آپ کو مدلول کا بھی اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا، آپ کو مدلول مفرد بھی ہوتا ہے، مدلول قضیہ بھی ہوتا ہے، اگر دال مفرد ہو تو مدلول مفرد، اگر دال دلیل ہو، صغرا کبرا ہو تو مدلول قضیہ ہوتا ہے، گل سمجھیا؟ مدلول مفرد بھی ہوتا ہے اور مدلول قضیہ بھی ہوتا ہے جی، جس قسم کا دال ہوگا اسی قسم کا مدلول ہوگا جی۔ تو اب یہاں سے مدلول کی تعریف سمجھ آ گئی کہ مدلول وہ شے ہوتی ہے، مدلول کہ یلزم من العلم بشیء آخر العلم بہ، مدلول وہ شے ہوتی ہے کہ شے آخر کے علم سے اس کا علم لازم آ جاتا ہے، مدلول وہ شے ہوتی ہے کہ دوسری شے کے علم سے اس کا علم لازم آ جاتا ہے، یہ گل ہے کہ اور کوئی؟ ہاں جی، شارح صاحب فرماتے ہیں کہ مدلول کی تعریف بھی سمجھ آ گئی، شے آخر کے علم سے جس کا علم لازم آ جاتا ہے جی، مدلول کا علم کس سے آتا ہے؟ دال سے، تو دال ہوگی شے آخر، دوسری شے۔ ہاں جی، کہ مدلول کی تعریف بھی سمجھ آ گئی، کس کی؟ جی، مدلول کی تعریف کر، وہ شے ہوتی ہے کہ شے آخر کے علم سے جس کا علم لازم آ جائے، دلیل اور دال وہ شے ہوتی ہے جس کے علم سے شے آخر کا علم لازم، وہ آخر کون ہے؟ اوتھے مدلول، یہ دلیل ہے جی، ایتھے شے آخر کون ہے؟ دال، یہ آپ کون ہے؟ مدلول۔ اور اسی طرح پہچان لی تو نے یہ بات کہ مدلول وہ الذی وہ ہوتا ہے کہ لازم آ جاتا ہے، اس یلزم دا فعل اگے پہ العلم بہی تے بہی دا مرجع مدلول ہے کہ لازم آ جاتا ہے شے آخر کے علم سے، کیا لازم آ جاتا ہے؟ علم مدلول کا، ہاں جی، تی ہے طبیعت کے ایک تقاضے کے مطابق جی، نہ لفظ لاد، لفظ اح کی یہ دلیل ہے، دلیل اس گل نے چاہا ہے، ہی دمانا پہلے کر دے، اس کے تلفظ کو، کس کے؟ اح کے تلفظ کو جی،
کیونکہ لافظ کون جن منہ چ لفظ بولے ہے اسم فاعل ہے، کیونکہ لافظ کی طبیعت نے چاہا ہے اس کے تلفظ کو، کیونکہ لافظ کی طبیعت نے چاہا ہے بہی اس کے التلفظ تلفظ کو درد کے عارض ہونے کے وقت ایت مک گیا گھٹن پہ والدلالة العقلية أن تكون بحسب ابتداء العقل كدلالة لفظ زيد للمسموع من وراء الجدار لللافظ. دوسری قسم ہے دلالت کی دلالت عقلی. کون ہے؟ تعریف. دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے جو عقل کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے. ہاں جی. دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے جو عقل کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے. جو اور تفصیلی تعریف یہ ہے کہ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے ہو اور کسی شے کا دخل نہ ہو. ہاں جی. دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے. پھر وہ دال لفظ ہوگا تو دلالت عقلی لفظی ہو جائے گی، غیر لفظ ہوگا تو غیر لفظی ہو جائے گی. جی دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے جس میں ٹھیک ہے وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، حس کو سماعت کو کسی شے کو دخل نہ ہو. اب اس کی وہی مثال کہ دیوار کے اتنے تھوڑے سرخ پہ پوری گل سمجھائی سی کہ دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا دیز. کیا کہا؟ اس لفظ دیز سے آپ کی عقل نے سمجھا ہے کہ کوئی بولنے والا ہے. کوئی گل سمجھی کہ نہیں؟ کوئی. تو لفظ دیز کی دلالت کس پر؟ لافظ پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ عقل. عقل سمجھ رہی ہے نا کہ آواز ہے تو کوئی لافظ بھی ہے. وہ بندہ نہ سے ٹیپ ہی صحیح یار کوئی صحیح اور میاں مٹھو توتے ہی صحیح پر کوئی شے نا لافظ کہہ رہے نا لافظ میں نہیں بولنے والا اتنے میں بولنے والا بھی مطلب قاری القرآ ہونا چاہیے جی. کوئی صحیح ٹیپ ہی صحیح مثال تو ٹیپ بھی لافظ ہے جی. گل سمجھیے آج کل کے زمانے تھوڑے موبائل صحیح جی مثال تو. ہاں بھائی تو کیا بلا